الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس آیت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا ہے جو کہ موسیٰ اور خضر کے واقعے کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو ایک اور دوسرے پیرائے سے بیان کیا۔ جیسا کہ میں پچھلی نشستوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس صورت کا اصل موضوع دنیا کی حقیقت کو واضح کرنا ہے، لہذا اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ دنیا کا ایک ظاہر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور ہم عام طور پر اسی کی بنیاد پر اس کے خیر یا شر ہونے کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کا ایک باطن بھی ہے، اس کے پس منظر میں بھی کچھ واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اصل حکمت جس میں کار فرما ہے، اور اس کے باطن میں یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں عام طور پر انسان ان سے واقف نہیں ہوتا، لہٰذا وہ محض ظاہر پر فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اس سے وہ واقف نہیں ہوتا، لہٰذا اسے جاننا چاہیے کہ جو بھی حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر ہی پوشیدہ ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، اور یا اسی طرح سالہ سال چلتا رہوں گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے درحقیقت اپنے شاگرد کو لے کر کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شاگرد ان کے دستراست یوشع ابن نون تھے، اور ان سے انہوں نے کہا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں تو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ یہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اگر پورے لائف اسپین کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اس وقت موجودہ شہر خرطوم ہے اس کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں البحر الابیض اور البحر الازرق آ کر ملتی ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جن علاقوں میں گزاری ہے ان میں اس ایک مقام کے سوا کوئی مجمع البحرین پایا نہیں جاتا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ او امضی حقبا، یا میں اسی طرح سالہ سال چلتا رہوں گا۔ در حقیقت یہ اس سفر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عزم و جزم اور ان کے ذوق اور شوق کا اظہار ہے، یعنی وہ اپنے شاگرد سے فرما رہے ہیں کہ میں یا تو مجمع البحرین میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گا جہاں پہنچنے کے لیے مجھے ہدایت ہوئی ہے، اور یا پھر اسی منزل مقصود کی تلاش میں سالہ سال گزار دوں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری ہمت ہے تو میرا اس سفر میں ساتھ دو اور میرے ساتھ چلو۔ بہرحال یوشع ابن نون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ کے بہت ہونہار شاگرد تھے، لہذا وہ اس سفر میں روانہ ہوئے ان کے ساتھ۔ فلما بلغ مجمع بینہما، تو لہذا جب وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، نسیہ حوتہما، تو اپنی ناشتے کی بھنی ہوئی مچھلی بھول گئے۔ افاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے دریا میں سرنگ لگا کر اپنی راہ بنا لی اس مچھلی نے۔ فلما جاوزا قال لفتاہ، پھر جب وہ آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا آتنا غدانا، کہ ہمارا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تکان لاحق ہو گئی ہے، ہم تھک چکے ہیں۔ قال ارایتا، شاگرد نے کہا کہ اب میں کیا عرض کروں، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، فانی نسیت الحوت، تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اسے یاد رکھوں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے تو بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا لی، اپنی راہ تلاش کر لی۔ یعنی واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب دونوں مجمع البحرین پہنچے تو ذرا دم لینے کے لیے کسی چٹان کے پاس ٹھہرے، پھر جب وہاں سے چلے تو شاگرد مچھلی ساتھ لینا بھول گیا۔
تھوڑا آگے چل کر اسے یاد آیا تو اس کو لینے کے لیے لوٹا وہ شاگرد، لیکن وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ناشتے کی بھنی ہوئی مچھلی تڑپ کر پانی میں جا رہی ہے۔ اور یہ واقعہ اس کو اتنا عجیب لگا کہ شاگرد نے غالباً اسی اندیشے سے کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یقین بھی نہیں کریں گے اور شاید وہ ناراض بھی ہو جائیں۔ قال ذلک ما کنا نبغی، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہی تو وہ جگہ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ یعنی اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی بتایا گیا تھا کہ جس مقام پر ان کے ناشتے کی مچھلی زندہ ہو کر دریا کی راہ لے لے گی وہی ان کی منزل مقصود ہے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، لہٰذا وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے پھر لوٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ روایتوں میں ان کا نام خضر آیا ہے، یعنی قرآن نے تو در حقیقت ان کا نام نہیں بیان کیا بلکہ صرف یہی بیان کیا کہ عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، وہ کوئی ہمارے بندوں میں سے ہمارے بندے کو اس نے پایا۔ لیکن کچھ روایت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام خضر تھا، اور ان کا جو کام ابھی آگے بیان ہو رہا ہے اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی فرشتوں میں سے کوئی ہستی تھے جو انسانی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی نوعیت کے کاموں کے لیے مامور تھے جو ابھی آگے مذکور ہو رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں گے۔ یہاں در حقیقت اس سے مراد وہ خاص علم ہے جو اسرار کائنات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو دیا تھا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کی، وہ کیف تصبر، اور آخر تم اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہو، الا ما لم تحط به خبرا، جس چیز کے بارے میں تمہارے کوئی علم میں نہیں ہو، یعنی جو چیز تمہارے دائرۂ علم سے باہر ہو، تمہارے علم کے احاطے میں جو چیز نہیں ہو، ظاہر ہے تم اس کے بارے میں صبر کیسے کر سکتے ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شوق کا اظہار کیا اور بیان کیا کہ قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرتا ہوا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور مزید کہا اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہی ہے تو فلا تسألنی عن شیء، تو دیکھو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ تو یہ ان کے درمیان یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ طے پایا، اور لہٰذا حضرت خضر پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ سفر کے لیے نکلے۔ فانطلقا، تو بالآخر وہ دونوں اب چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب ایک جگہ کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، تو انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، یعنی حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ قالا اغرقتہا لتغرق اہلہا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ آپ نے اس میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والوں کو آپ ڈبو دیں؟ آپ کہتے ہیں کہ سارے کشتی والے اب ڈوب جائیں جب کشتی میں سوراخ ہو جائے گا، اس میں پانی بھر جائے گا، تو یہ تو بڑا خطرناک کام ہے۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی عجیب حرکت کر ڈالی ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گرفت مت کیجیے، یعنی فوراً انہیں یاد آ گیا کہ میں نے تو یہ معاہدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، اور میں بول پڑا، تو فوراً انہوں نے پھر معذرت کی کہ مجھ سے بھول لاحق ہو گئی ہے، جس چیز کے بارے میں بھول گیا اس پر آپ مجھے میرا مواخذہ مت کیجیے، میری گرفت مت کیجیے۔ ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائیے، مجھ پر ذرا ہولا ہاتھ رکھیے۔ فانطلقا، پھر دونوں وہ چلے، یعنی پھر کسی ایک اور سفر پر وہ دونوں نکلے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب راستے میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر رہا نہ گیا، انہوں نے فوراً کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی،
اس نے تو کسی کا خون نہیں کیا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سألتک عن شیء بعدہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ سوال کروں، کچھ پوچھوں، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ جائیں گے. فانطلقا، اس پر پھر دونوں آگے بڑھے. حتی اذا اتایا اہل قریہ، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے. استطعما اہلہا، تو وہاں کے لوگوں سے کھانا کھلانے کو کہا. یعنی اس زمانے میں کوئی مسافر بھی اگر کسی بستی سے گزر رہا ہوتا تھا تو ظاہر ہے اس طرح کے کوئی عام ریسٹورنٹ تو ہر جگہ مہیا نہیں تھے، تو یہ بستی والوں کا فرض ہوتا تھا کہ وہ مسافروں کو کھانا کھلائیں. تو انہوں نے بھی بستی والوں سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم مسافر ہیں، تھک چکے ہیں، بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا کھلایا جائے. لیکن فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، مگر انہوں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا. انتہائی لئیم اور کٹھور دل لوگ تھے وہ بستی والے. انہوں نے مسافر کو کھانا کھلانے کی بھی کوئی ترغیب نہیں کی اور کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی. يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ، جو گرا ہی چاہتی تھی. فَأَقَامَهُ، تو انہوں نے وہ دیوار کھڑی کر دی. حضرت خضر کو کوئی دیوار نظر آئی کہ جو کہ ٹلٹ ہو رہی تھی اور وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد شاید گر جاتی. آپ نے محنت کر کے اس دیوار کو تعمیر کر دی، اس کو کھڑا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اس کا اجر لے سکتے تھے، مزدوری لے لیتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بستی کے لوگ ایسے کٹھور دل تھے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ نے اس کے باوجود ان کی دیوار درست کر دی. ان بدبختوں کے لیے آپ نے یہ محنت آخر کیوں برداشت کی؟ آپ اس پر کچھ مزدوری لے سکتے تھے جس سے پھر ہم کوئی کھانا ہی خرید کے کھا لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، اس پر پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اب میں اگر کوئی سوال کروں تو بس پھر آپ مجھے الگ کر دیجیے گا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا، تم نے کہہ دیا، تم نے دوبارہ سوال کر دیا، تو اب میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں اب بھی ان باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اما السفینۃ فکانت لمساکین، انہوں نے کہا جہاں تک معاملہ اس کشتی کا تھا، یعنی وہ کشتی جس میں نے سراغ کر دیا تھا، تو اس کشتی کا جو یہ معاملہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی. یعملون فی البحر، جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، کشتی چلاتے تھے اور دریا میں محنت مزدوری کر کے کچھ کماتے تھے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے یہ چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، سراغ کر کے اس کو عیب دار کر دوں. یعنی آگے وضاحت ہے کہ انہوں نے در حقیقت یہ کلام اللہ کے حکم سے کیا، لیکن یہاں اس کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی ہے کہ غالباً ان کو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کشتی کو بادشاہ کے غضب سے بچا لیا جائے. اس کے لیے تدبیر کیا ہونی چاہیے اس کا فیصلہ انہوں نے خود ہی کیا، اسی لیے اس کو اپنی طرف منسوب کیا. وَكَانَ وَرَاءَهُ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور جہاں تک معاملہ اس لڑکے کا ہے تو اس کے والدین دونوں مومن تھے، ایمان والے تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے اس کو تنگ نہ کرے، اس کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے، ان کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، سو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے دے، خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور شفقت و محبت میں بھی اس سے بڑھ کر ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک معاملہ وہ دیوار کا ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا کنز، ان کا کچھ خزانہ دفینہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا جو والد تھا، باپ تھا، وہ ایک انتہائی نیک آدمی تھا. یعنی یہ دفینہ اپنے بچوں کے لیے اسی نے رکھا تھا.
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، سو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، اور اپنا دفینہ خود نکال لیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے عنایت کی ہے کہ ان کی دیوار کھڑی کر دی، یہ عنایت ان لئیموں پر اور ان کمینے لوگوں پر ہم نے نہیں کی جو کسی مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، بلکہ دو یتیموں پر کی گئی ہے کہ دیوار کے گرنے سے ان کا خزانہ کہیں ان بدبختوں کے ہاتھ نہ لگ جائے جو ان کے خزانے پر قبضہ کر لیں۔ اور یہ اس لیے کی گئی ہے کہ ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، نیک انسان تھا۔ رحمۃ من ربک، یہ آپ کی رب کی عنایت سے ہوا ہے۔ وما فعلتہ عن امری، اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تعویل ان باتوں کی، یہ ہے ان باتوں کی اصل حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ غور کیا جائے تو یہ قصہ جو ہے یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ علم و حکمت کا ایک زبردست خزانہ ہے۔ صبر اور رضا کی تربیت کے لیے اس میں جو اصول اور حکمت واضح ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے سب اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن، اس کے ارادہ اور مشیت کے تحت ہی واقع ہوتا ہے۔ اس کی اجازت اور ارادے کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ خیر مطلق اور حکیم ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، بیدک الخیر۔ اس وجہ سے اس کا کوئی ارادہ بھی خیر اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اگر اہل باطل کو ڈھیل دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ باطل سے محبت کرتا ہے یا اس کے آگے وہ بے بس ہے اور مجبور ہے، بلکہ اس کے اندر بھی وہ کسی خیر عظیم کی پرورش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اہل حق کو کسی مصائب اور مصیبت اور آلام میں مبتلا کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اسے اہل حق کے مصائب سے کوئی دلچسپی ہے، بلکہ وہ اس طرح ان کے لیے کسی بڑے خیر کی در حقیقت راہیں کھول دیتا ہے۔ اور تیسری یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ انسان کے علم کی رسائی بڑی محدود ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کے ہر ارادے کی حکمت کو اس دنیا میں نہیں معلوم کر سکتا۔ اس کے ارادوں کے تمام پوشیدہ چیزیں صرف آخرت ہی میں بے نقاب ہوں گی۔ اس دنیا میں انسان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے تمام فیصلوں پر صابر اور شاکر رہتے ہوئے اپنا فرض ادا کرتا رہے اور مطمئن رہے کہ آج کی تلخیوں کے اندر جو مٹھاس چھپی ہوئی ہے، جو شیرینی چھپی ہوئی ہے، انشاءاللہ کل ضرور اس کے سامنے آئے گی۔ اب اگلا واقعہ بیان ہو رہا ہے ذی القرنین کا۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ذی القرنین کے لفظی معنی ہے دو سینگوں والا، قرن سین کو کہتے ہیں اور اس کے معنی ہے دو سینگوں والا۔ اور یہاں در حقیقت اس سے مراد غالباً قدیم ایرانی بادشاہ خسرو سائرس ہے کہ اس کا اصل نام کورش آتا ہے۔ یہ 6 صدی قبل مسیح میں اپنے والد کمبوچیا کی چھوٹی سی ریاست کے یہ والی مقرر ہوئے تھے۔ برسر اقتدار آتے ہی ان کو ماوا کے حکمران کے حملے کا مقابلہ کرنا پڑا، جس میں ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور چند ہی سالوں میں انہوں نے وقت کی تمام بڑی ریاستوں کو زیر نگین کر لیا اور ان کی سلطنت بتدریج دنیا کے دونوں کناروں یعنی مشرق اور مغرب تک پھیل گئی۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی پوری مہذب دنیا عملاً ان کے تابع و فرمان ہو گئی۔ اس سے پہلے اس سے زیادہ وسیع اور پرشکو سلطنت کوئی اور قائم ہوئی نہیں تھی۔ وہ ایک صاحب ایمان اور عادل بادشاہ تھے در حقیقت یہ کیخورس یا خسرو، اور ایک صحیفے میں ان کا نام خورس بیان کیا گیا ہے۔ یہ سائرسی کی ذرا سی بدلی ہوئی شکل ہے جو کہ خسرو کے نام کا یونانی در حقیقت تلفظ ہے۔ اور 2 سینگوں سے مراد کہ انہوں نے مادہ اور فارس کی 2 سلطنتیں جنہیں انہوں نے زیر نگی کر لیا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے تاج میں کوئی 2 سینگوں کا نشان بنا لیا تھا۔ اور عرب کے یہود غالباً اسی بنا پر خورس کو ذو القرنین کہتے تھے، اور یہودیوں میں یہ 2 سینگوں والوں کا بڑا چرچا تھا کیونکہ انہی کی ٹکر سے بالآخر بابل کی سلطنت کو بھی پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی، جس کے نتیجے میں یہودیوں کو آزادی ملی۔ یہودی جو کہ بابل میں اسیر تھے، وہاں سے پھر ان کو آزادی ملی اور ان کے لیے ممکن ہوا کہ وہ بیت المقدس اور ہیکل کو اثر نو وہ تعمیر کر سکیں۔
یعنی یہودیوں کے لیے یہ ایک بڑے محسن تھے، اسی لیے پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ ان کا ایک مجسمہ بھی ماضی قریب میں استخر کے مقام کے قریب دریافت ہوا ہے، اس میں ان کے تاج میں 2 سینگ بھی ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسی چیز کی علامت ہو جس کی بنا پر یہود اسے ذوالقرنین کہتے تھے۔ ان کی اب جن مہمات کا ذکر قرآن حکیم میں یہاں آگے ہو رہا ہے، ان میں سے 2 مہمات تو مشرق اور مغرب کی ہیں۔ تاریخ روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ ان کی فتوحات یقیناً مغرب میں ایشیائے کوچک اور شام کے ساحل تک اور مشرق میں بلخ تک وسیع ہو گئی تھی، مگر شمال یا جنوب میں ان کی کسی بڑی مہم کا سراغ تاریخ میں نہیں ملتا، جبکہ قرآن اس کا ذکر ابھی آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ شمال میں بھی ان کی مہم کا ذکر بڑی صراحت کے ساتھ کرتا ہے۔ بہرحال شواہد و قرائن اس کے بھی موجود ہیں، کیونکہ تاریخ عروج سے خورس کی سلطنت شمال میں قفقاز تک وسیع ہو گئی تھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہہ دیں کہ میں اس کا کچھ تذکرہ بھی تمہیں سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ان کو ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے ایک مرتبہ ایک مہم کا سامان کیا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ وجدها تغرب فی عین حمیہ، تو انہوں نے سورج کو دیکھا کہ ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ یعنی اس سے واضح ہے کہ پچھلے جملے میں سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچنا در حقیقت مغرب کی جانب خشکی کی آخری سرے تک پہنچنے کی تعبیر ہے، جس کے آگے سمندر تھا، اور جہاں وہ غروب آفتاب کے وقت ایسا نظر آتا تھا کہ گویا وہ کسی سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ یہ در حقیقت ذوالقرنین کی پہلی مہم کی طرف اشارہ ہے، جو ان کے دارالسلطنت جو کہ موجودہ ہمدان ہے، اس زمانے میں حق متانہ کے نام سے یہ موسوم تھا، مغرب کے لیے جو ان کی یہ مہم ہوئی تھی۔ اس مہم نے انہوں نے موجودہ عراق اور شام، جسے اس زمانے میں مادہ کہتے تھے، اور لیڈیا یعنی موجودہ ترکی کو زیر نگیں کیا۔ لیڈیا کے دارالحکومت سارڈس میں وہاں کے حکمران کروسس کو اس نے شکست دی، جس کو بابل، مصر اور اسپارٹا کی حکومتوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس مہم میں قیصروں کے قدم بحیرہ روم کے ساحل پر جا کے رکے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ مغرب کی طرف اس وقت کی تمام معلوم دنیا ذوالقرنین نے اس مہم میں زیر نگیں کر لی تھی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ووجد عندها قوما، اور اس کے پاس اسے ایک قوم ملی۔ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان نتخذ فیہم حسنا، یہ اب تمہارے اختیار میں ہے کہ چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ یعنی یہ در حقیقت زبان حال کی صورت حال کی زبان سے ذوالقرنین کی اختیار اقتدار کا در حقیقت بیان ہے۔ اس کے لیے اس کا مخاطبہ الہی سے مشرف ہونا ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے اس طرح سے کوئی مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں قول اس طرح کی تعبیرات کے لیے بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس فتح کے نتیجے میں ہم نے ایسا اختیار ان لوگوں پر تمہیں دے دیا ہے کہ اب تم ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو، تمہارے اختیار اقتدار میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ وہ چاہے تو ظلم کریں اور چاہے انصاف کریں، نہیں، بلکہ یہ زبان حال کا بیان ہے۔ قال اما من ظلم، اس پر انہوں نے جواب دیا ذوالقرنین نے کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا فسوف نعذبہ، ہم اس کو عنقریب سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ بھی اس کو سخت سزا دے گا۔ وہ اما من آمن وعمل صالحا، اس کے برخلاف جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا، فلہ جزاء الحسنی، اس کے بدلے میں اس کے رب کے پاس بھی بھلائی ہے، وسنقول له من امرنا یسرا، ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ آسان کریں گے۔ یعنی اوپر کی بات جس طرح سے زبان حال کی ترجمانی ہے، اسی طرح یہ زبان عمل کی ترجمانی ہے۔ یعنی اس نے اپنے رویے اور طرز عمل سے اس بات کی شہادت دی۔ یعنی ان آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین در حقیقت ایک مومن، موحد اور آخرت پر یقین رکھنے والے بادشاہ تھے۔ تاریخ سے بھی اس بات کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ زرتشت کے ہم اثر
اور اس کے فالوور تھے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے تاریخ سے۔ اور زرتشت کی اصل تعلیمات میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کا بھی تصور ہمیں ملتا ہے اگر ہم تاریخ پڑھیں۔ اگرچہ بعد میں دوسرے مذاہب کی طرح یہ مذہب بھی جو ہے وہ تحریفات کے زد میں آ گیا، بلکہ سنویت کی تصورات اس پر غالب آ گئے۔ ذوالقرنین کو انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بڑی عقیدت تھی، اور یہ چیز بھی ان کے اندر دینی رجحانات کی تقویت کا باعث ہوئی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک دوسری مہم کا سامان کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ تک پہنچ گئے، یعنی وہ غروب آفتاب مغرب کے ایک کنارے تک پہنچ گئے، اب یہ مشرق کے کنارے تک پہنچ گئے، یعنی اب یہ ایک مشرق کے کنارے تک پہنچ گئے۔ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ یہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، سورج کے پار کوئی آڑ نہیں تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل وحشی اور غیر متمدن قوم تھے۔ عمارتیں بنانا تو درکنار، اپنے لیے خیمے بھی نہیں بنا سکتے تھے، لہذا خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے اور کھلے میدانوں میں رہتے تھے جہاں ان کے اور سورج کے مابین کوئی آڑ نہیں تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس سے مکران، کندھار اور بلخ کے وحشی اور صحرا گرد قبائل مراد ہیں، جنہوں نے فارس کی مشرقی سرحد پر اس زمانے میں بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ ذوالقرنین کو بالآخر ان کی سرکوبی کے لیے اٹھنا پڑا، جس کے نتیجے میں یہ علاقے بھی اس نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ کذالک، یہ اسی طرح ہوا، یعنی فی الواقع یہی ہوا کہ وہ علاقے فتح کرتا ہوا اس وقت کی متمدن دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ گیا اور اپنی سلطنت مغرب سے مشرق تک وسیع کر لی۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اسے ہم خوب جانتے تھے، یعنی ذوالقرنین کو یہ سرفرازی یوں ہی حاصل نہیں ہوئی بلکہ وہ اس کی اہلیت رکھتا تھا، وہ ایک عظیم سلطنت تھی اور بدرجہ کمال ان صلاحیتوں سے بہرہ مند تھا جو اس کو سنبھالنے اور اس کی نظم و نسق چلانے کے لیے ضروری تھی۔ ذوالقرنین ان اخلاق اور اوصاف سے بھی پوری طرح متصف تھے جو کہ ایک خدا ترس بادشاہوں میں ہونے چاہیے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے تمام صلاحیتوں اور تمام اوصاف حمیدہ سے واقف تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک تیسری مہم کا سامان کیا۔ یہ تیسری مہم کا ذکر ہے، اس میں ذوالقرنین کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، غالباً اسی بنا پر مورخین نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تاہم اتنا بتاتے ہیں کہ بابل کی فتح کے بعد وہ شمال مشرق کی سمت ایک سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی منزل غالباً بحر خضر، کیسپین کے مشرق میں ترکستان کی جانب رہی ہوگی۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان ایک درے تک پہنچ گئے۔ آگے ذکر ہوا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا، اس لیے لا محالہ ان سے مراد وہ پہاڑی سلسلے ہی ہو سکتے ہیں جو بحر خضر اور بحر اسود کے درمیان واقع ہیں۔ ووجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو ان کی اس طرف اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کی زبان ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ رہی ہوگی کہ وہ اپنے علاقے کے اندر محدود اور دوسروں سے بالکل بے تعلق زندگی گزارتے تھے، اپنے علاقے کے باہر کے لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی مول جول نہیں تھا۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے درخواست کی، کسی طرح اپنی بات ان تک پہنچائی کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ دونوں یاجوج ماجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں اور جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئے۔ صحیفہ حرقی ایل میں ان کا تعارف روس، ماسکو کے فرما رواں کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ اس زمانے کے وحشی قبائل تھے یہ در حقیقت، اور قدیم زمانے سے متمدن علاقے پر غارت گرانہ حملے کرتے رہتے تھے۔ ایران پر ان کی طاقت ترکستان کے راستے سے بھی ہوتی تھی اور قوقاز پہاڑوں کے اس درے سے بھی جس کا ابھی ذکر ہوا، اس سے بھی یہ حملے کرتے تھے۔ یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے
خرچ، آپ کے لیے ٹیکس اخراجات کا بندوبست کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی کوئی روک بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس پر ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ بہت ہے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، تم البتہ قوت سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے، مین پاور سے میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کیے دیتا ہوں۔ اس طرح ایک قدیم دیوار کے آثار کوہ قفقاز میں موجود ہیں۔ سیاح اپنے سفر ناموں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ دیوار 50 میل لمبی، 290 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ اور روایت میں ہے کہ عباسی خلیفہ واسق نے اس دیوار کی تحقیقات پر 50 افراد کی ایک ٹیم مقرر کی تھی، جس نے اس کے موقع محل کا سراغ بھی لگایا۔ اس دیوار کو لوگ دارا یا نوشیروہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن زیادہ شواہد اس بات ہی کے حق میں ہے کہ یہ کیخسرو نے تعمیر کرائی تھی، اور یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ کیخسرو کی سلطنت شمالی حد کوہ قفقاز تک تھی۔ اتنا وسیع علاقہ زیر لنگی کر لینا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس نے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا ہوگا۔ اور کورش کا نام ایک شہر اور ایک دریا کوہ قفقاز کے علاقے میں ابھی تک موجود ہے۔ آہنی دیوار کو گورا کا نام بھی دیا جاتا ہے، جو کورش کی در حقیقت ایک بگڑی ہوئی شکل معلوم ہوتی ہے۔ یہ دیوار دھات سے 2 پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی تھی، اور اس کے نچلے حصے میں بارش کے پانی کے نکلنے کے لیے کچھ جگہ بھی چھوڑ دی گئی تھی۔ آتونی زبر الحدید، اس نے کہا کہ مجھے لوہے کی سلیں لا دو، چنانچہ وہ لوہے کی سلیں انہیں فراہم کر دی گئی۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا، قال انفخوا، تو اس نے کہا کہ اب دھونکو۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس نے اس کو آگ کر دیا، ریڈ ہاٹ ہو گیا۔ قال آتونی افرغ علی قطرہ، تو حکم دیا گیا کہ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو لہٰذا اب یہ ایسی دیوار بن گئی کہ اب وہ یعنی یاجوج ماجوج اب نہ اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں کوئی نقب لگا سکتے ہیں۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، اس پر ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور پھر جب میرے رب کے وعدے کا ظہور ہوگا، جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّهِ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو برحق ہے، وہ ہو کے رہے گا، یعنی وہ قیامت تو آ کے رہے گی۔ جب قیامت آئے گی تو یہ سب کے سب دیوار بھی گر جائے گی، یہ ڈھہ جائے گی، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یعنی در حقیقت قرآن نے نہایت خوبی کے ساتھ قصہ ذوالقرنین کو اس صورت کے مضمون سے متعلق کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے ان تنگ ظرفوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ یہ میں وہ کارنامہ کیے جا رہا ہوں جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ اسے اپنے رب کی عنایت اور اس کے فضل و کرم کا کرشمہ قرار دیا ذوالقرنین نے۔ یعنی پچھلی نشست میں ہم وہ 2 شخصوں کی تمثیل پڑھ چکے ہیں کہ جس میں وہ متکبر انسان تھا کہ جب وہ اپنی کامیابی کے ہرے بھرے باغ میں داخل ہوتا تھا تو غرور کے نشے میں کہتا تھا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ یعنی اس کا تکبر تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ تو گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ لیکن یہ ذوالقرنین ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک شاکر بندے ہیں، ان کی ذہنیت یہاں پر نمایاں ہو رہی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا کارنامہ بھی جو کیا تو اپنے ربی کا شکر بجا لایا، اور اللہ کے شدنی وعدہ آخرت کو یاد رکھا کہ وہ وعدہ تو آخرت کا آئے گا، اور وہ جب وہ وعدہ آئے گا، جب وہ قیامت کا وقت آئے گا تو یہ دیوار بھی تباہ برباد ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پھر جب میرے رب کے وعدے کا ظہور ہوگا، جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو برحق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرا رہے ہوں گے۔ یہ اس وقت کی تصویر ہے جب یاجوج ماجوج اپنے علاقوں سے نکل کر ہر بلندی سے لوگوں پر پل پڑیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے، یہ ہم جان چکے ہیں، اور ان کا اصل وطن وسط ایشیا کا علاقہ ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں ہم پڑھیں گے کہ ان کے اس خروج کا ذکر ہوا ہے وہاں پر۔ وہاں صاف اشارہ ہے کہ قیامت
ان کی اسی عالمگیر یورش کے اندر سے نمودار ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے جب یہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا تو گویا کہ وہ قیامتی کا دن ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا خروج اور قیامت گویا ایک ہی دن کے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سور پھونکا جائے گا اور اس طرح ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ یعنی آیت میں لفظ جمع استعمال ہوا ہے جو کہ در حقیقت اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس حشر سے کوئی بھی نہیں بچے گا، خواہ چھوٹا ہو، خواہ بڑا ہو، خواہ عامی ہو، خواہ عارف ہو، سب پکڑ کے لائے جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم جہنم کو ان منکروں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، جن کی آنکھوں پر میری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سننے کی تاب بھی نہیں لاتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کیا یہ منکرین اس خیال میں ہے کہ أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ میرے بندوں کو یہ میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں گے، یعنی اس لیے کارساز بنا لیں گے کہ فیصلے کے دن وہ ان کی سفارش سے اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑا سکیں گے۔ یہ محض ان کی خوش فہمی تھی۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے کافروں کو، ایسے منکروں کی مہمان نوازی کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ان سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اس خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال حبط کر لیے گئے، ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ یہی جہنم ہے۔ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمان نوازی ہوگی۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کبھی بھی اٹھنا نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ نشانیاں مانگتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، تو انہیں بتائیے کہ میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو سمندر ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کی نشانیاں ختم ہوں۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر بھی لے آئیں اس کی مدد کے لیے۔ قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دیجئے کہ تم کس سے نشانیاں مانگتے ہو، میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، آدمی ہوں۔ یوحا الیہ، ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور وہ وحی کیا آتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے۔ ان آیات پر سورہ کہف کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔